السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم نے جو ایک علمی طور پہ آپ کے لیے رہنمائی کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم آپ کا ہاروسکوپ سال کا پورے پڑھنے جا رہے ہیں۔ ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ میں منتھلی دوں، لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا پریشانیاں سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، کیونکہ اس دنیا میں آئے ہیں تو پریشانیاں تو ساتھ ہی ہیں نا، پھر سب کے، چاہے آپ اللہ والے ہیں یا اللہ والے نہیں ہیں، سب ایک ساتھ ہیں اللہ کی نظر میں۔ تو اب جو میں برج جو تھا وہ ہے کینسر، سرطان جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، ان میں سب سے بڑی جو بات ان کے لیے جو ہے نا، ان کو چاہیے کہ یہ اپنے اندر نا گھر کے اندر کنول کا پھول لگائیں، اور ان کی جو دھات ہوتی ہے، جو بھی چیز پہننی ہے لڑکوں نے خاص طور پہ وہ چاندی میں پہنا کریں۔ اور یہ والا سال ان کا جو ہے کافی بہتر ہے ہر لحاظ سے، کیونکہ 4 جو ہیں سٹارز جو ہیں، جوپیٹر، راس اور سیٹن، وہ اچھے گھروں میں تبدیل ہونے جا رہے ہیں، اور اس جگہ پر ان کو نصیب آوری، ان کو اچھا کام ملے گا، روزگار ملے گا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہر لحاظ سے ان کے لیے یہ وسعت کا سال ہے۔ ان کے گھر میں ترقی ہو سکتی ہے، گھر کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، گھر کو بڑھائیں گے، یا کرائے پہ رہ رہے ہیں تو اپنے گھر کی طرف چلے جائیں گے۔ اور جو لڑکوں کو وراثت کی چیزیں ملنے والی ہیں، تو کینسر والوں کو سب سے زیادہ وراثتی چیزیں ملیں گی، اور بیرون ملک جانے کا ان کا بہت زیادہ چانسز ہیں۔ ان کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، انہیں چاہیے ضرور جائیں تاکہ ان کے اندر نئی نئی چیزیں سیکھنے کا، کریٹیوٹی کا موقع ملے گا۔ اور ان کو چاہیے کہ یہ سال اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ خود اعتمادی جو ہے وہ زحل کی وجہ سے آتی ہے، زحل اس ٹائم اچھی پوزیشن میں ہے، تو ان کو سب سے زیادہ اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ یہ خود اعتمادی کی طرف آئیں، اور جو فیصلہ لیں اور اس پہ کاربند ہو جائیں، پھر اس میں ڈگمگائیں نہ۔ یہ سال ان کے لیے اس لحاظ سے ہے۔ اور سرمایہ کاری جو ان کو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کرنے وقت ذرا دھیان سے کام لینا چاہیے احترامیوں کا۔ اور اس سال خاص طور پہ کینسر والوں کی شادیاں ہو جائیں گی، اور جن لوگوں کی شادیاں ہوں گی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان عورتوں سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ عورت کے نصیب بڑے بھاگوان تھے، رزق آ گیا، تو ان کی ایسی عورتوں سے شادیاں ہوں گی جن سے ان کا رزق بڑھے گا، روحانیت بڑھے گی، اور عقل و فہم بڑھے گا۔ اور اس سال ان کی شادیاں بھی ہوں گی اور رشتے بھی ہوں گے، اور یہ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اور ان کو صدقہ بھی دینا چاہیے۔ یہ جمعرات جمعے کو کوئی بھی سفید چیز کا صدقہ دے دیا کریں۔ اچھا، یہ جو سکہ ہوتا ہے نا، سکہ ہم اس کو بھی سفید ہی لیتے ہیں، چینی ہے، آٹا ہے، چاول ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اور ان کی جو پوزیشن ہے نا اس سال کافی ہے، لیکن یہ کہ ان کو ایک بات چیز، انہوں نے اس سال اپنے آپ کو نکھارنا ہے، سنوارنا ہے، یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ دوسروں کو اس ٹائم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ لوگ ان کو فائدہ دینا چاہیں گے، لیکن ہو سکتا ہے یہ فائدہ نہ اٹھائیں، تو ان کو چاہیے کہ لوگوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ سال نہیں، اگلے 3 سال ان کے ترقی کے اور لک کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں۔ ہم تو ابھی سال کا پڑھیں، لیکن میں اگلے 3 سال کا ان کو بتا رہا ہوں، کینسر والوں کو یہ پلاننگ کر کے چلیں 2.5 سے 3 سال کی، کہ میں نے 3 سال میں ان چیزوں کو ختم کر دینا ہے۔ تو اس طرح اور ان کی جو شخصیت ہے، اگر انہوں نے اپنی شخصیت کی طرف ذرا بھی توجہ کیا، ایک عجیب سی سحر انگیزی ہوگی ان کے اندر، لوگ ان سے بات کرنا پسند کریں گے، یہ قدرتی طور پہ ان کا اورا بن رہا جا رہا ہے۔ اور ان کی ذرائع آمدن، کیونکہ بیت المال کا ستارہ جو ہے 14 اپریل تک 15 مئی بہت ہی اچھی حالت میں ہوگا، اسباب بنیں گے، یہ ڈیٹیں نوٹ کر لیں۔ اس میں ان کو اپنے آفیسز بنانے چاہیے ہیں، اپنی زندگی کے لیے ترقی کی راہیں کھولنی چاہیے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ لینے جانا ہے تو ان تاریخوں میں لینے جائیں گے، تو رشتے کی بات چلائیں گے تو وہ زیادہ کامیابی ہوگی۔ ڈیٹ میں نے آپ کو بتائی ہے 14 اپریل سے 15 مئی تک، 1 مہینہ پورا ہے۔ اگر آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں رشتوں کو تو اس میں کریں، اور اپنے کیریئر کی طرف، کیونکہ دیکھیں 12 سال کے بعد مشتری جو ہے نا، آپ کے جوپیٹر جو ہے ذرائع آمدن کے لوگوں کے اندر دل کرنے کی جگہ پہ خانے میں آ رہا ہے۔ اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ رب مہربان ہے آپ پہ۔ اب آپ نے خود اپنے پہ مہربان ہوئے تو آپ بچیں گے۔ اگر آپ نے یہ سال ضائع کر دیا، اگر آپ مہربان نہ ہوئے تو پھر کہ، کیونکہ آپ جس جگہ بھی جائیں گے آپ کو کام ملے گا، پیسہ ملے گا، عزت ملے گی، لیکن ساتھ میں ایک اور بات، ذکر الہی، جو کہ میری ہر ویڈیو کا مرکز ہوتا ہے کہ آپ نے ذکر کرنا ہے۔ اور آپ کے لیے جو ہے، کیونکہ آپ لوگ تھوڑے سے، میری نظر میں کینسر والے، کیونکہ میرے روز کی روٹین ہے، تو یہ ہوتے ہیں تھوڑے سے انزائٹی پیشنٹ، ان کے موڈ آف سوئنگ موڈ کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں، تو ان کو جو تسبیح 2 میں بتاؤں گا، یا ولی یا نصیر، کھلا پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا ولی یا والی، یا ولی یا والی، یا پھر ایک اور تسبیح بتاتا ہوں۔ ویسے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر اور بھی تسبیح آتے ہیں انزائٹی کے لیے، ڈپریشن کے لیے۔ اس سے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو انزائٹی یا ڈپریشن ہے، لیکن میں ایک سٹار کی پوزیشن میں کیفیت بتا رہا ہوں آپ کو، یا سلام یا مومن۔
اور نومبر کے مہینے میں آپ کے پاس کوئی بندہ ایسا آ سکتا ہے جو لالچ دے کر آپ سے پیسہ ٹھگ لے. نومبر سے لے کے دسمبر تک پورا آپ نے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے. انویسٹمنٹ کرنی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کرنی ہے. اور 16 مارچ سے 30 مارچ تک آپ نے ویزے کو بالکل اپلائی نہیں کرنا، اور لوگوں سے رحم دلی سے، کیونکہ آپ کو غصہ آئے گا. آپ نے رحم دلی سے اور اچھے طریقے سے لوگوں سے پیش آنا ہے. اور اپنے تعلقات کو، یہ سال آپ کے تعلقات کو بڑھانے کا سال ہے ہر حال میں. پچھلی غلطی کوتاہیوں کو چھوڑ دیں، جو بھی ہو گئی. اب قدرت آپ پہ مہربان ہے. آپ نے ذکر بھی کرنا ہے، آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، اور آپ نے لوگوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں. اس میں آپ کے والدین کے حقوق ہیں، آپ کی بیوی کے حقوق ہیں، آپ کے دوست کے حقوق ہیں، آپ کے مرشد کے حقوق ہیں، آپ کے ہمسائے کے حقوق ہیں. وہ آپ نے پورے کرنے ہیں. اس کی پچھلے کئی سالوں سے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ نہ کر رہے ہوں، لیکن جوپیٹر کے ہونے کی وجہ سے آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے کریں گے. اور آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. آپ کو نئے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں ترقی کرنے کی کوشش کریں، نئی چیزیں نکالیں. اور جائیداد سواری کے لیے آپ کے لیے ابتدائی سال میں مثلا کہ جو پہلے 4 ماہ ہیں اس میں آپ کو اپنی سواری نہیں چینج کرنی چاہیے. اور اپنے گھر کی مثلا کہ کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اپنے کمرے کا ڈیزائن چینج کریں، یہ کریں، تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا جنوری فروری مارچ تک آپ ٹھہر جائیں. اپریل سے آپ نے جو بھی اپنے گھر کے اندر تبدیلی لانی ہے، سیڑھیوں میں تبدیلی لانی ہے، آپ لے آئیں. اور اس میں کوئی بھی، اور اس میں ابھی جنوری میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا ایک دم مجھے یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ تبدیلی آپ کو گھر کرائے پہ، تو آپ کا مالک اچانک آپ کو آ کے کہہ دے گا کہ بھئی آپ گھر خالی کریں. اور جو دوسری بات ہے کہ مریخ جو ہے 12 مارچ سے 11ویں کی شمسی، اس میں اس کی بھی بہت اچھی پوزیشن ہے. یہ آپ کی اولاد کے لیے، اولاد کی طرح سے خوشیاں دے گا. اگر آپ کا بچہ کوئی باہر پڑھنا جانا چاہ رہا ہے یا آپ خود پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ اسکالرشپ پہ جا سکتے ہیں. آپ کو یہ چیزیں اویل کرنی چاہیے. اور ملازمت جنہوں نے کرنی ہے، میں ان کو ایڈوائز کروں گا کہ وہ اپنے کاروبار، ایک چھوٹا سا کاروبار ساتھ میں سٹارٹ کریں، کیونکہ یہ وقت ان کے کاروبار کے لیے بہت اچھا ہوگا. ان کو سر کا درد، سینے کی پرابلم رہ سکتی ہے. خدا نخواستہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہارٹ کی پرابلم جا سکتی ہے. اس سال ان کو ان چیزوں میں دیکھنا چاہیے. اور ذہنی دباؤ کا شکار رہیں گے. اس چیز کو یہ دیکھیں. اور اگر یہ باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ مواقع ملیں گے بنسبت دوسرے لوگوں کے. تو ان کو چاہیے باہر کا سفر کریں، محنت کریں، اور اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں. اور اچھی لڑکی کی تلاش کریں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دم شادی میں رکاوٹ آ سکتی ہے، یا جن سے ان کا ریلیشن چل رہا ہے سڈنلی اچانک یہ کہیں گے میں جا رہا ہوں. تو یہ ایک اچھے دوست سے، اچھے مخلص آدمی سے محروم ہو سکتے ہیں. تو ان کو اپنی دماغی حالت کے اوپر یا اپنے اوپر یہ کنٹرول میں رکھیں گے. جب آپ ٹھنڈے دماغ سے سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اچھا، ریلیشن میں آپ کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں. خالی ریلیشن لڑکی لڑکے کا نہیں ہوتا، یہ بھی ریلیشنز ہی ہیں. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ بھائی کی، ماں کی بات کا غصہ نہیں کرنا، کیونکہ قدرت آپ میں مہربان ہے. تو ہم نے اچھی چیز کو اویل کرنا ہے. اگر ہم اس طرف پڑ گئے تو نیگیٹیوٹی آ جائے گی. تو آپ نے نیگیٹیوٹی کسی قسم کی نہیں آنے دینی. ہر چیز اللہ ہماری مدد کرے گا. اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل والی بات ہے. اور 16 اکتوبر زحل اور زہرہ کی یہ بہت اچھے اثرات آ رہے ہیں. اس میں آپ کسی کو نوافل ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ روحانیت کے 10واں گھر جو آ رہا ہے وہ روحانیت کے اوپر ہے. اور قانونی طور پہ آپ کو کوئی تھوڑی سی پرابلم نظر آ رہی ہے مجھے. کوئی بھی اگر آپ پہ خدا نخواستہ پرچہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، یا آپ اپنے سائن وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کو آپ نے بہت طریقے سے کرنا ہے. اور اگر آپ لوگ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم اس پہ زیادہ دینا پڑے گا. اگر آپ نے کم ٹائم دیا تو آپ وہ کوالٹی نہیں دے سکیں گے جو کہ ہونی چاہیے تھی. تو آپ کو ایکسٹرا 10 منٹ یا 15 منٹ، 1 گھنٹہ ہوگا. اور جو چیز آپ تیار کریں گے اس کو آپ نے کئی دفعہ یا 2-3 دفعہ پڑھنا ہے. بیماری کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. باقی اوورآل آپ کا سارا چیز ٹھیک جا رہی ہے. آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا. اچھا، اپنے کریڈٹ کارڈ آپ نے بڑے دھیان سے استعمال کرنے ہیں. کریڈٹ کارڈ کے اوپر آپ کے بل پڑ جائیں گے اور وہ پھر اتریں گے بھی نہیں. تو کریڈٹ کارڈ کو آپ نے استعمال نہیں کرنا. کیش پیسہ استعمال کریں، جہاں ضرورت ہے وہاں پہ استعمال کریں، لیکن اس سے آپ نے فضول چیزیں نہیں کرنی، خرچ کرنی، کیونکہ آپ لوگ اس سال پیسہ ضائع بھی کریں گے. اور گرہنوں کا میں آپ کو اس میں بتاؤں گا. ان گرہنوں میں آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ذکر میں نے آپ کو بتا دیا ہے. باقی انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ منتھلی ہو سکا تو میں منتھلی بھی کر دوں گا، لیکن پورے سال میں کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیت دے. اپنی خصوصی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.